خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر میں واقع وادی تیرا کے ایک علاقے سے مقامی لوگوں کی نقل مکانی وفاقی اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان تنازع کا سبب بن گئی ہے۔ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ لوگوں کو فوجی آپریشن کے پیش نظر نقل مکانی پر مجبور کیا گیا، جبکہ وفاقی حکومت کسی بھی فوجی آپریشن سے انکاری ہے اور اس کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں وادی تیرا اور اطراف کے علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی کئی دہائیوں پرانا معمول ہے اور یہ سارا عمل صوبائی حکومت کی مرضی اور شمولیت کے ساتھ ہوا ہے۔ تاہم گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبائی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مجھے اور صوبائی حکومت کو اٹھانے کے لیے وادی تیرا سے لوگوں کا جبری انخلا کیا گیا ہے۔ انہوں نے جبری جو ہے میرے تیرا میرے آبائی گاؤں سے لوگوں کا انخلا جبری انخلا کیا۔ صوبے کی عوام کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، دوسری طرف یہ جو ہے لوگوں کو جبری انخلا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس وقت مجبور کرتے ہیں جب برف باری ہو رہی ہے۔ میں چلاتا رہا کہ اس وقت جہاں پر آپ ملٹری آپریشن کرنے جا رہے ہیں وہاں پر جانور بھی نہیں رہ سکتے۔ آپ کا ارادہ ہے صوبائی حکومت کو یا مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تیرا میں ملٹری آپریشن ہونا چاہیے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب لوگوں کا جبری انخلا ہوگا تو لوگ جو ہیں اس کے پیچھے یا حکومت سے منحرف ہوں گے اور وہ جو ہے ان سے نالا ہو جائیں گے۔ بند کمروں کے فیصلے بھی مسلط نہیں ہونے دیں گے اور اگر کوئی بدماشی سے زور زبردستی سے ڈنڈے کی زور پر بندوق کی نوک پر یہاں پر مسلط کرنا چاہے گا تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ جبکہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے وفاقی وزیر اطلاع تتا تارڑ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے خیبر پختونخوا اختیار ولی خان کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں میں برف باری کے وقت نقل مکانی ہوتی ہے۔ 24 رکنی جرگے نے کلعدم ٹی ٹی پی اور صوبائی حکومت سے کامیاب مذاکرات کیے۔ فوج کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہاں پہ جب برف باری شروع ہوتی ہے تو وہاں سے مائیگریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ برٹش راج کے جو گزٹیر ہیں ان میں بھی یہ چیز مینشنڈ ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا جس میں 24 یا 26 کے قریب مشران جو تھے وہ شامل تھے۔ وہ ٹی ٹی پی کے پاس کے ہماری یہاں پہ مائیگریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونی ہے، کو ایک کنسنسس کریٹ کیا جائے اس سلسلے میں، اور وہ جا کے پھر صوبائی حکومت کو بھی جا کے ملے۔ وہی لوگ جو ہے انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ کامیاب نیگوشیشنز کی اور 4 ارب روپے کا اور 7 مائیگریشن کا سارا جو پیکج ہے یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں، سارا پیکج ہے۔ بھی فوج جو وہاں پہ تعینات ہے یا اس علاقے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ۔ یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو جرگے میں کے اور صوبائی حکومت میں طے پائی۔ اس علاقے میں جو آپریشن کئی سال پہلے ہوا، فوج نے ایک عرصہ دراز سے آئی بی اوز کے فیور میں جو آپریشن جو ہے نا اس کو ترک کر دیا۔ آپریشن کا وہاں پہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کمپلیٹ ایبسنس ہے، کوئی تھانہ نہیں ہے وہاں۔ 2 دن پہلے اس حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی جس پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے گزشتہ روز کہا کہ یہ پریس ریلیز 24 رکنی جرگے کا ڈیتھ وارنٹ ہے۔ اب کسی بھی ادارے یا وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کی تمام کمیونیکیشن تحریری صورت میں ہوگی۔ انہوں نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی۔ جو 24 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی تھی یہ ان کا بھی ڈیتھ وارنٹ ہے۔ 24 رکنی کمیٹی کے ساتھ حالانکہ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، دبایا گیا اور اس کے باوجود ان سے سائنس لیے گئے۔ ابھی جو ہیں کچھ دنوں میں ان کے ویڈیوز بھی آئیں گے۔ جتنے بھی جرگے ہوئے ہیں، جتنی بھی میٹنگ ہوئے ہیں، ان میں باقاعدہ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی ان کا حصہ تھے۔ کور کمانڈر کا جو عہدہ ہے، آج کا کور کمانڈر نہیں، اور آئی جی ایف سی کا جو عہدہ ہے، یہ کل کو کسی بھی جرگے میں نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آلریڈی میں ہدایات جاری کر چکا ہوں کل کہ اس کے بعد کسی بھی ادارے سے یا وفاقی حکومت سے صوبائی حکومت کا جو بھی کمیونیکیشن ہوگا وہ ریٹرن میں ہوگا، وربل پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ 11، 24 اور 31 دسمبر کو جرگہ ملاقاتیں کرتا رہا، اس میں کہیں بھی فوج نظر نہیں آ رہی۔ صوبائی حکومت اپنی ناکامی کا سارا ملبہ فوج یا ایسے آپریشن پر ڈالنا چاہتی ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ 11 دسمبر کو جرگہ ہوا تھا، اس کے بعد 24 کو ہوا ہے، پھر اس کے بعد 31 کو ہوئی ہے۔ جرگہ جو ہے نا مل رہا ہے، اس میں کہیں بھی ریڈار پہ آپ کو فوج نہیں نظر آ رہی۔ کے پی کی حکومت وہ سارے کا سارا ملبہ اپنی ناکامیوں کا وہ فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا ثبوت ہے ان لوگوں کو کمپنسیشن ملتی ہے۔ یہ جو 4 ارب روپے کا اس میں آپ نے دیکھ لیا ہے، اس سے ان لوگوں کو پیسے کتنے ملے ہیں، کتنے نہیں ملے اور کن جیبوں میں گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ اس علاقے میں بھنگ کی کاشت ہوتی ہے اور اس کے فوائد سیاسی لوگوں یا ٹی ٹی پی کی جیب میں جاتے ہیں۔ وہاں صوبائی حکومت کے مفادات ٹی ٹی پی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ ہیمپ
کا کاشت ہوتی ہے اور جو اس کے ڈیویڈنڈز جو ہیں وہ وہاں پہ جو سیاسی لوگ ہیں یا ان کی جیب میں جاتے ہیں یا ٹی ٹی پی کی جیب میں جاتے ہیں. یہ سارا پروسیس بھی جو ہے ریورس کرنے کی ہم نے آلریڈی سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے. صوبائی حکومت کے جو بھی وہاں پہ لوگ ہیں ان کے جو افادات جو ہیں وہ کس طرح جڑے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ, کیونکہ وہ مل کے اس سورس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں فار دیئر اون بینیفٹ. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا تھا کہ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ سب کو ساتھ بٹھائیں اور پالیسی بنائیں جو پائیدار امن میں کلیدی کردار ادا کرے گی. حل یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو, تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو, یہاں کے سٹیک ہولڈرز کو, مشران کو, ان کو ساتھ بٹھائیں, پالیسی بنائیں. وہ پالیسی مستقل اور پائیدار امن میں کلیدی کردار ادا کرے گی. اہم بات یہ ہے کہ سرکاری خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان نے 22 دسمبر 2025 کو اپنی خبر میں کہہ دیا تھا کہ خیبر ضلع کی وادی تیرا کے رہائشی شدت پسندوں کے خلاف ٹارگیٹڈ سیکیورٹی آپریشن سے پہلے عارضی طور پر نقل مکانی کا آغاز 10 جنوری 2026 سے کریں گے. یہ فیصلہ ضلع انتظامیہ اور قبائلی عمائدین کی 24 رکنی کمیٹی کے درمیان کامیاب معاہدے کے بعد سامنے آیا ہے. خبر کے مطابق مقامی رہائشیوں نے ابتدا میں 27 مطالبات پیش کیے تھے اور اس بات پر زور دیا تھا کہ عارضی نقل مکانی پر رضامندی سے پہلے ان مطالبات کو پورا کیا جائے. تیرا قبائلی کمیٹی کے سربراہ نے بتایا کہ نقل مکانی کے لیے وقت کا تعین کر دیا گیا ہے جس کے تحت رہائشی 10 جنوری سے 25 جنوری 2026 کے درمیان اپنے گھروں کو خالی کریں گے. خبر کے مطابق اگرچہ وادی تیرا میں بڑے پیمانے پر کسی آپریشن کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا, تاہم سیکیورٹی حکام نے خیبر پختونخوا میں شدت پسندوں کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیوں کی نشاندہی کی ہے. وادی تیرا سے گزشتہ کئی دنوں سے مقامی آبادی کا انخلا جاری تھا, لیکن اس دوران شدید سرد موسم اور برف باری کے باعث سینکڑوں لوگ راستوں میں پھنس گئے, جس کے بعد اتوار کے روز وفاقی وزیر اطلاعات کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ حکومت نے ان گمراہ کن خبروں کا نوٹس لے لیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ وادی تیرا کو فوج کے احکامات پر خالی کروایا جا رہا ہے. یہ دعوے بے بنیاد, بدنیتی پر مبنی اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں. وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا کو خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا. بیان کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کے ریلیف, بحالی اور آبادکاری کے محکمے نے 26 دسمبر 2025 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت اطلاعات کے مطابق 4 ارب روپے کی رقم جاری کی گئی ہے. یہ رقم تیرا کے بعض علاقوں سے ممکنہ عارضی اور رضاکارانہ طور پر آبادی کی نقل و حرکت کے پیش نظر رکھی گئی ہے. اس دستاویز میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر خیبر کے مطابق یہ مجوزہ رضاکارانہ نقل مکانی مقامی آبادی کی رائے اور خواہشات کی عکاسی کرتی ہے جو ضلعی سطح پر منعقد ہونے والے نمائندہ جرگے کے ذریعے سامنے آئی. لہٰذا صوبائی حکومت یا اس کے کسی عہدیدار کی جانب سے میڈیا کو دیا گیا کوئی بھی ایسا بیان جس میں اس نقل مکانی کو مسلح افواج سے جوڑا جائے سراسر غلط, من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی ہے. اس کے بعد گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے صوبائی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتوار کو جاری کی گئی پریس ریلیز معافی کے ساتھ واپس نہ لی گئی تو میں اتوار کو پختونوں کا جرگہ بلاؤں گا.